نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خود را بین او محروم شد. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تب ریزی نشد. انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے شرکاء اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نوازیدہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ہم اپنے معاملات میں اثر سے مشغول ہیں. ای سعادت بزور بادو نیز تانا بخشن خدایی بخشندہ تو تعالیٰ کے خصوصی فضل ہی کی بنیاد پر یہ سعادتیں حصے میں آتی ہیں. گو کہ آج کی نشست کی مناسبت سے تیاری تسلسل کے انداز میں تھی کہ گزشتہ نشست سے پیوستہ کو ملایا جائے، اور تیاری بھی اسی حوالے سے تھی کہ جب میں خانقاہ میں داخل ہوا تو اچانک یہ خیال دل پر القا ہوا کہ کیا زبردست نسبتیں ہیں جو آج ہمارے سے آئی. شب جمعہ 17 دسمبر اس وقت پورنیہ شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شب عرس کے معاملات چل رہے ہیں. میں نے کہا کتاب کا ذکر تو ہر ہفتے ہوتا ہے، آج صاحب کتاب کا ذکر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. ٹھیک ہے، کتاب کی تشہیر اور کتاب کے علم کو فروغ دینے کی ذمہ داری ہم نے اور ہمارے رفقا نے اٹھائی ہے، مگر آج صاحب کتاب پر بات ہو اس کا موقع ہے. جب میں میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل فری ڈسکشن ہے آج کی، بالکل کوئی اس میں ضروری ہے کہ کوئی ربط بھی ہوگا، بے ربط لڑائی ہوگی مگر ربط بہت زیادہ ہوگا. جب میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، ہمارے رفقا یہاں موجود ہیں کراچی میں، ابھی اکرم صاحب آتے ہیں. ایک عجیب کیفیت تھی جو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر طاری تھی، ایک لرزے کی کیفیت، کپکپی کی کیفیت، چہرہ متغیر، سرخ بالکل، اور زاری ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. چھوٹا سا کمرہ تھا مدینہ منورہ میں، چھوٹا سا فلیٹ سا میں میاں صاحب قبلہ رہتے تھے اور بہت عرصے رہے، جیسے میں اکثر ذکر کرتا ہوں. تو کمرے کے اندر میں تھا اور صحن کے حصے میں میاں صاحب قبلہ کھڑے تھے. اچانک میاں پہ کیفیت تعلیمی فرمانے لگے، جائیں پورنیہ جائیں، مولانا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے خوش ہیں، آپ سے کام لینا چاہتے ہیں. ایک زاری میاں کر رہے تھے، ایک زاری فقیر کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا. بس ایک کیسے جو لوگ کھڑے تھے ان کا احساس یہ تھا، اکرم سعیدی صاحب نے خاص طور پہ بات کی، تب ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت ساری کوئی اندیکھی مخلوق، غیبی مخلوق اس وقت کمرے میں داخل ہے. ایک عجیب نورانی کیفیت تعلیم ہوئی.
میں مسلسل داری کر رہا تھا، میاں صاحب مسلسل داری کر رہے تھے، مولانا آپ سے خوش ہیں، مولانا آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، پورنیہ جائیے، وہاں سے اپنا حصہ وصول کیجیے. ایسی عجیب سی گفتگو چل رہی تھی، کیونکہ مثنوی شریف اس سے پہلے سے بیان ہو رہی تھی. میاں صاحب کی اللہ نے جولائی میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا، اور پھر واپس آ کر میاں صاحب کے اس حکم کے موجب، اس اشارے کے موجب جو میاں نے فرمایا کہ مولانا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ سے خوش ہیں، آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ شیخ کی نظر کی بات ہے، توجہات کی بات ہے. پھر اکثر فرمایا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب حکمن نہیں کہا، یہ اشارے ہوتے تھے کہ میں مولانا سے عشق کرتا ہوں، میں مثنوی سے عشق کرتا ہوں. تو شیخ کامل کی جو ارادت میں ہوتے ہیں، مرید لا یرید ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کو شیخ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں. ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ان اشاروں کو سمجھیں. میں مولانا سے عشق کرتا ہوں، کیا مطلب نکلا؟ آپ بھی مولانا سے عشق کریں. میں مثنوی سے عشق کرتا ہوں، کیا مطلب نکلا؟ کہا نہیں، حکم نہیں دیا، اشارہ کیا، اپنی ترجیحات کا تعین کیا، اپنے جذبے کا اظہار کیا. تو ہونا یہ چاہیے کہ اسی انداز میں فکر اس کی توفیق اللہ سے مانگی جائے. 2000 عمرے سے واپس آ کر سفر کی تیاری شروع کی گئی، اور پھر شب عرس کی ان ساعتوں میں 17 دسمبر میں فقیر وہاں موجود تھا. بے شمار میں اگر بیان کروں تو گھنٹوں پر محیط ہوگی بات، گھنٹوں پر محیط ہوگی، مگر مختصراً ہی لے کر چلیں گے. تو آج کی رات وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انہوں نے اس وقت کی حکومت نے، اب تو خیر اردگان صاحب آ گئے ہیں، بہت کچھ تبدیل بھی ہو چکا ہے اور بہت کچھ تبدیل ہونے والا بھی ہے. جہاں 83 سال کے بعد اذان دلوا دی ہو مسجد آیا صوفیہ میں جس شخص نے، ان کے اذان پھر کیسے ہو. تو اس وقت کی حکومت نے، عبداللہ گل اس وقت ترکی کے صدر تھے، صبح 9 بجے وہ ان کی 8-10 گاڑیاں پہنچ گئیں شب عرس کی صبح. پورا دن وہیں گزارا گیا خانقاہ میں، مولانا کی خانقاہ میں. شام میں پھر عرس کی تیاریوں میں محافل ہوتی ہے جیسے ہمارے، اس محفلوں میں بھی شریک ہونے کا موقع ملا. اور پھر ہوا کیا کہ چونکہ میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے مقام کو، تو انہوں نے شام کو بند کر دیا. اس کی عقیدت اس انداز کی وہاں کے خونیہ کے رہنے والوں کی مولانا سے ہے کہ وہاں بڑے بڑے موٹی موٹی کینڈل جلائے جاتے ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اور رات کو یہ ہوتا ہے شب عرس منایا جاتا ہے. میں بھی دیوانگی تھی کہ تہجد سے پہلے اپنے ہوٹل سے نکل کے وہاں پہنچا تو حیران ہو گیا کہ پورا صحن، سمجھے کہ پورا روڈ جو ہے مولانا کی خانقاہ کے باہر کا، وہ موم بتیاں جل رہی ہیں، تیز ہوائیں چل رہی تھی، کچھ بجھ گئی تھی. تو میں نے پھر ایک موم بتی لے کر جلتی ہوئی بجھی ہوئی ساری موم بتیوں کو جلایا کہ، اور ایسی سرد ہوائیں. اسی اثنا میں دیوار مسجد سلیم ہے، خانقاہ ہے مولانا کی، درمیان میں پتلی سی سڑک ہے اور برابر میں مسجد سلیم 12ویں صدی کی مسجد ہے. وہاں دیوار کے ساتھ کیونکہ ہوائیں بہت تیز چل رہی تھی، مولانا کا ایک قول یاد تھا کہ سردی سردوں کو لگتی ہے، مردوں کو نہیں لگتی. تو ہمیں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی ادھر، لگتی ہے اس دن نہیں لگ رہی تھی شب عرس کے موقع پہ. وہ بیچارے سنتے ہوئے جو ہے کیمرہ مین ایرانین سے، ایران کے بزرگ، وہ چھپ کے بیٹھے تھے. جب انہوں نے مجھے موم بتیاں جلاتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر آ گیا، وہ کیمرہ اس نے آن کیا، دوسرا انٹرویو کے لیے کہنے کہاں سے آئے. تو میں نے جب تعارف پیش کیا کہ اس طرح سے مولانا کی محبت میں پاکستان سے آیا ہوں، اور جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے مثنوی سنائی، اب کہاں ہوگی، کیا ہوگا، کس کو دکھایا ہوگا نہیں پتا. میں نے مثنوی کی جب اشعار سنایا تو حیران ہوا کہ مولانا کا انعام و اکرام، مولانا کا جمال، میاں صاحب قبلہ کی توجہات، حضرت فرید احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سہمنی شریف ہم مناتے ہیں، عطا کربلا سہمنی شریف مناتے ہیں. جب میں ترکی جانے کی تیاریاں کر رہا تھا اور میرا آخری درس خانقاہ میں تھا اور اس کے بعد روانگی تھی ترکی کے لیے، تو میاں صاحب فرید میاں قاسمی رحمۃ اللہ علیہ
بہت ضعیف ذوق کی کیفیت تھی، مگر جذبہ ان کا جوانوں سے زیادہ تھا۔ ایسی تیزی سے میرے پاس آئے، برابر میں بیٹھ گئے۔ میں گفتگو جب خانقاہ میں کرتا تھا تو آخر میں جو مخلص شخصیات، روحانی شخصیات آتی تھیں محفل میں، ان کو میں چند کلمات کے لیے دعوت ضرور دیتا تھا۔ جب ان کے طرف میں نے مائک کیا تو عجیب جملہ انہوں نے فرمایا، میرا سمجھے میری دولت ہے، انہوں نے کہا، فرمایا کہ جس جگہ جانے کی تمنا لے کے لوگ دنیا سے چلے گئے وہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب گئے۔ اس پورے جملے میں ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہی سب کچھ ہے، باقی سب کچھ رنگ آمیزی ہے کہ جس جگہ جانے کی تمنا لے کے لوگ دنیا سے چلے گئے وہاں ڈاکٹر صاحب ہمارے مولا روح کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ معاملات ہیں۔ تو آج کی نشست کو میں نے یہ خیال کیا کہ اس کو بے ضابطہ بنایا جائے، اور وہ جو عمومی طور پہ اپنے یا اپنے احوال کے بارے میں کچھ حکم ہوتی ہے، جو کچھ رونا گانا ہوتا ہے وہ دعاؤں میں ہوتا ہے۔ تو آج کی نشست میں کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب کا ذکر ہوگا، صاحب کتاب کا ذکر ہوگا۔ آپ کے معروف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مناسبت میں اکثر سناتا ہوں، کہتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے اور یاد رکھنے کا حق ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ جب آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں غزوے کے مصارف کے لیے اعانت اور کی درخواست کی کہ غزوے کے مصارف کے لیے لوگ اپنا حصہ شامل کریں، کہ اگر کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو اگر اس کے لیے لوگوں سے استدعا کی جائے، بات کی جائے اور ان کو تحریک دلائی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سلام آتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تو ہر صحابی رسول نے اپنی استطاعت کے مطابق بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عثمان غنی کے بارے میں ہے کہ سینکڑوں گھوڑے اور غزوے کے مصارف کے لیے بہت مال و زر اشرفیہ نبی اسلام کی بارگاہ میں آپ نے پیش کی۔ اور ایک صحابی رسول کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صبح سے شام تک جو بہت سارا مال جمع ہو گیا غزوے کے مصارف کے لیے، غلہ بھی اور جانور بھی اور سفر کے لیے جو ہے سزاد راہ بھی سب جمع ہوا۔ تو ایک صحابی رسول جنہوں نے پورے دن یہودی کے باغ میں کام کیا اور شام کو محنتانے میں جو محنت کے بعد جو ان کو اس کا اجر ملا، محنتانہ ملا، وہ تھوڑی سی کھجوریں تھی، صافے میں لگی تھی کھجوریں، وہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ کے نبی اس فقیر کے پاس بس یہی ہے، پورے دن کی محنت کے بعد یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت، ایک خاص کیفیت، خوشی کی انتہا، چہرے پر جو ہے خاص اس کے آثار سب نے محسوس کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو پکارا، بلال ادھر آؤ کہ ان کھجوروں کو، مال بہت سارا جمع ہے، تو ان کھجوروں کو اس مال پر بکھیر دو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی بات نظر آتی ہے دیکھنے میں، مگر کیونکہ پیچھے اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی قدر و منزلت کس بنیاد پہ بڑھتی ہے؟ اخلاص کی بنیاد پر بڑھتی ہے۔ کہ کیا دلجوئی کی، کیا تعریف قلبی فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس ہدیے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایسے میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سامان سارا جمع کیا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذر کرنے کے لیے گھر سے چلے، جو بھی درہم و دینار کہہ لیں، سامان کہہ لیں۔ جب راستے میں تھے تو آپ کو خیال ہوا یہ پازیٹیوٹی کی علامت ہوتی ہے، یہ پازیٹیو مسابقت ہے، اس میں کوئی نیگیٹیوٹی حسد کا یا اس کا پہلو نہیں ہے، یہ پازیٹیو ہے کہ اگر ہمیں یہ جذبہ ہے کہ ہم کسی سے بڑھ کر کام کریں اور پازیٹیو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ خیال آ رہا ہے کہ آج میں ابا بکر سے یقینی طور پر آگے نکل جاؤں گا، لیکن پیچھے اللہ کے نبی اس فقیر کی طرف سے قبول کیجیے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے
ہوا یہ کہ دوستو علامہ اقبال کے یہ اشعار ہیں جس سے متائے عشق محبت ہے استوار، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے متائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرس، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا شرس، ہر چیز جس چشم جہاں میں ہو اعتبار، چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار ہے، تجھ سے دیدہ انجم فروغ تر ہے، تیری ذات باعث تکوین کا، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پورے گھر کا اساس البیت، پورا یہ پورے گھر کا جتنا بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا ما ابقیتا، ماں ابقیتا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ حضرت ابا بکر صدیق۔ ٹھیک ہے، بعد میں بھی ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کی شرح فرمائیے، بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مرنے سے پہلے کیسے مر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اگر کسی چلتے پھرتے مردے کو دیکھنا ہو تو ابا بکر کو دیکھ لو جس نے سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی لباس بشریت کی حیات کی اس منزل کو بھول کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مرنے سے پہلے مر گیا۔ ساری خواہشات، ساری ضروریات، سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا جس نے ابا بکر صدیق۔ درمیان میں بات آ گئی جب یہ ظاہر ایک طویل عرصہ ہوا اس منصب پر اور مثنوی شریف کی شرح پر، تو جب میں نے غور کیا تو بات سمجھ آئی کہ جب حضرت ابا بکر صدیق نے سارا مال و متاع راہ خدا میں دے دیا تو اللہ جو 1 کے 70 کا وعدہ کرتا ہے، اللہ جو 1 کے 70 کا وعدہ کرتا ہے تو آپ ہی کی صلب سے، آپ کی نسل سے، حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے اللہ نے 9ویں پشت پہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو لباس بشریت میں دیا کہ جو عیسیٰ راہ خدا میں کرتے ہیں اگر وہ لباس بشریت کے دور کو گزار کر اپنی منزلوں پہ چلے جائیں تو مگر وہ گئے نا، اللہ تو حی القیوم ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ نسلوں تک کو نوازتا ہے، نسلوں تک کو نوازنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو مولانا روم دراصل حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں، اور اللہ نے حضرت مولانا کو اسلام کے حصاروں میں سے ایک حصار کے طور پر منتخب کیا۔ آپ کے دادا حسین قطبی بکری، حسین قطبی بکری بلخ میں رہتے تھے، کس کے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، اور بہت صاحب تقویٰ اور بہت علم و عرفان و آگہی کے منزل پر تھے۔ دوسری طرف جو اس وقت کا بادشاہ تھا خوارزم شاہ، ان کا ایک چچا دار بھائی تھا خرم شاہ۔ خرم شاہ کی ایک بچی تھی جو جوان تھی، بڑی تھی، اور جو مشیران مشورہ دیتے تھے کہ ظاہر ہے دنیا دار تو انہی معاملات میں رہتے ہیں، مگر بادشاہوں کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ اہل علم ان کے حصے میں آئیں تاکہ نسل آگے علمی انداز میں بڑھے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بچی جوان بہت حسین و خوبصورت تھی۔ یہاں حسین قطبی بکری رحمۃ اللہ علیہ بھی وقت کے بہت جید عالم اور علمی و روحانی شخصیت تھے، حضرت مولانا کے دادا۔
ایک رات یہ بشارت ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرم شاہ کے خواب میں یہ بشارت دی کہ اس لڑکی کو بھی بشارت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہاں مولانا کے دادا گرامی کو بھی یہ بشارت ہوئی وقت میں کہ ہم نے تمہارا رشتہ خرم شاہ کی بیٹی سے طے کر دیا ہے۔ اب کڑیاں ملاتے جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ نواز شاہ کس انداز کی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہم راضی ہو جائیں تو پھر نسل در نسل یہ فلو ہے۔ اگر کسی حصے میں سعادت آ جائے، ایسا عمل کر لے اور راہ خدا کے لیے محنت کرے تو پھر اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ ہم نے اس بچی کا رشتہ حسین قطبی بکری سے طے کر دیا ہے۔ جب صبح اٹھے تو سب نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ رشتہ گیا، اور حضرت حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہ سے خارزم شاہ کی چچا زاد بھائی خرم شاہ کی بیٹی سے وہ عقد ہوا، جس کے نتیجے میں ایک نسبت بادشاہت والی نسبت بھی آپ کے علم کے ساتھ ساتھ وہ نسبت آپ کے حصے میں آئی، اور حضرت بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ مولانا کے والد گرامی عالم وجود میں آئے۔ ہم لوگ ایک زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس سے جڑ جائے تو ہماری زندگی لامحدود ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی، ہم چراغ الگ الگ ہوتے ہیں، روشنی تھوڑی بدلتی ہے، چراغ الگ الگ ہے۔ آپ 10 موم بتیاں جلائیں، 10 موم بتی کی روشنی جو ہے آپس میں ملی ہوئی ہے، فاصلے پہ ہو تو الگ ہے، ورنہ وہ مل کر روشنی پھیلا رہی ہے۔ تو راہ خدا میں جب محنت کی جاتی ہے اللہ اسے دوام بخشتا ہے۔ حضرت بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ناز و نام اور سرکار بادشاہ کے گھر میں ہے، ابھی کیا کمی ہے، اس کے باوجود سخت مجاہدہ اور ریاضت حضرت مولانا کے والد گرامی بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی۔ جب آپ اپنے شباب کے دور میں تھے تو پورے خونیہ میں حضرت بہاء الدین بلخی کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ ایسا حسین سراپا، ایسی خوبصورت شخصیت اور علم و عرفان میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ تمام بلخ کے مفتیوں کو ایک ہی شب میں، اگر میں کہوں کہ آج کانفرنس ہے آصف صاحب اور فراز صاحب اور شاہین صاحب اور کیا کہتے ہیں علوی صاحب اور ہمارے ذیشان صاحب اور عزیفان صاحب، 10 بجے ہم سب بیٹھیں گے، میٹنگ کریں گے، ٹیلی فونک ہوگا، اپنے گھر پہ ہوں گے، میں اپنے گھر پہ ہوں گے، اپنے گھر پہ ہوں گے، مگر ہم ایک کنیکٹڈ ہو جائیں گے سب سے۔ یہاں تک تو پہنچ گئی نا سائنس۔ ایک ہی شب میں پورے مفتیوں نے بلخ کو اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ کل صبح سے بہاء الدین کو شمس العلماء کے نام سے آتا ہے۔ کیا کرنا؟ شمس العلماء پورے بلخ کے۔ اب سارے مفتی صبح کے اٹھے، اپنے معاملات سے فارغ ہوئے، بھاگا کے دوسرے کے پاس گئے، کچھ کیا دیکھا صاحب آقا کی بشارت کس حوالے سے ہوئی؟ پہلے ان کو شمس العلماء کہنا ہے۔ سارے دن مل کر، کیونکہ اللہ دلوں پر تصرف رکھتا ہے، دل بنا سکتا ہے تو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، جو دل بنا سکتا ہے وہ دل کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ تم نے محدود کر دیا فکروں کو، بہت وسعت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل صبح سے سارے بہاء الدین کو کیا پکارے؟ بہاء بمعنی خزانے کے ہیں، یہ نام پہلے بہت رکھے جاتے تھے، آج کل کم ہو گئے وہ۔ بہاء فارسی زبان میں خزانے کو کہتے ہیں، دین کا خزانہ، دین کا خزانہ۔ دوبارہ ایک ناموں کو جاری کریں، یقین کریں اس شخصیت میں فریکوینسی خود بخود ایکٹیویٹ ہو جائے گی، میرا ایمان ہے۔ اگر ہم شاید محی الدین کے نام پہ نام رکھیں تو محی الدین کے اثرات آ جائیں گے۔ امام جعفر صادق السلام کو یاد کریں تو جعفر صادق کا شعور آ جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں پہلے، کل سے سارے بہاء الدین کو شمس العلماء کے نام سے پکاریں۔ اب ہوا یہ کہ پورے بلخ میں کوئی آپ کا مخاطب نہیں تھا، خانخواہ بہت وسیع و عریض تھی بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، اور سارا دن لوگوں کا تانتا بنا رہتا تھا۔ کوئی دعا کے لیے آ رہا ہے، کوئی دوا کے لیے آ رہا ہے، کوئی دم کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ یہ جو اسپتال آباد ہے نا، اربوں کی ڈالرز کی اور پیسوں کی ان کا جو بجٹ بنتا ہے، یہ آباد ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے اہل اللہ کو چھوڑ دیا،
مطلب جیسی بھی تکلیف لے کے جاتے بچے کو، روتے ہوئے بچے کو ماں گود میں لے کے جاتی، صرف دمی تو کرتے، سارے مسئلے حل کرتے۔ جب ان سے ہم دور ہوئے تو ہم جراثیموں کے چکر، وائرس کے چکر میں پھنس گئے، کیونکہ ہم نے راستہ خود چنا ہے، یہ راستہ ہم نے خود چنا ہے نا، اللہ سے دوری ہم نے اختیار کی۔ آفات و بلیات ایسے ہم پہ حملہ کر رہی ہیں امراض کہ نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ پورے بلخ میں بہاؤالدین بلخی کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ خانقاہ میں کیا چل رہا ہے؟ تربیت چل رہی ہے۔ خانقاہ میں کیا چل رہا ہے؟ ٹوٹے ہوئے دلوں کا مرہم کا علاج ہو رہا ہے۔ خانقاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف دیکھ کے ہی روحانی طاقت میسر آ رہی ہے۔ دیدار کر لیا تو روحانی طاقت مل گئی، انرجیٹک ہو گیا، بیماریاں خود ہی پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ یہ معاملہ چل رہا تھا۔ دوسری طرف خوارزم شاہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت الگ سے گفتگو ہے، خوارزم شاہ پہ گفتگو بہت تفصیل سے ہو سکتی ہے۔ وقت کا بادشاہ ہے، بلخ کا بادشاہ ہے، اور اس کے جو درباری ہیں جس میں جناب فخر الدین رازی ایک بہت بڑا نام ہے۔ فخر الدین رازی خوارزم شاہ کے مشیروں میں ہے، اور بھی اس کے ہم خیال بہت سے ہیں، اور ان کی جو نظر ہے وہ ظاہر داری پر ہے، جیسے آج کل ٹوٹل ظاہر، اور وہاں رش لگا ہوا ہے، مخلوق خدا کو باطنی توجہ، روحانی توجہ مل رہی ہے، اور وہ آ رہے ہیں اپنے مسئلے حل کرا رہے ہیں۔ تو یہاں دربار خالی ہے، وہ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں سارے، کیا صاحب یہ شرک کرتے ہیں، خانقاہ میں پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ کان بھرتے رہے خالد شاہ کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اتنا اس کو بھرا انہوں نے اہل دربار، بالخصوص مولانا فرماتے ہیں، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ فخر راضی جو مشیر تھے خوارزم شاہ کے، ان کا نام پہلے آیا، تو ان کی وجہ سے ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ بادشاہ کو اتنا زیادہ نیگیٹو میسج دیا گیا کہ اس نے تحریک دلائی گئی کہ اس نے قلعے کی چابی، خزانے کی چابی، شہر فصیل کی چابی ایک تھال میں رکھ کر اوپر سرپوش اڑا کر ان کے یہاں بھیج دیا حضرت بہاؤالدین بلخی کے خانقاہ میں۔ سارا کچھ آپ ہی کے پاس ہے، یہ تینوں چیزیں خامخواہ میں ہمارے پاس ہے، یہ بھی آپ ہی ہمارے طرف تو آتا ہی نہیں ہے، ہر وقت آپ کے پاس طاقہ پتہ رہتا ہے، یہ خامخواہ میں بادشاہت اور قلعے اور خزانے کی چابیاں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب جیسے ہی یہ پیغام آیا خوارزم شاہ کی طرف سے، حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارادہ کیا کہ بس بہت ہوا۔ غیرت ہے نا، یہ غیرت بھی تو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے نا، جو غیرت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، جو اس منزل سے گر جاتے ہیں پھر وہ رسوا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا میں گھر نہیں آؤں گا، یہیں سے اب ہمارا سفر ہجرت کا ہوگا۔ 70 اونٹوں پر کتب خانے کی تمام کتابیں اور کچھ ضروری سامان لے کر حضرت بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم خیال، اپنے رفقا کے ساتھ بلخ سے ہجرت کرتے ہیں۔ 70 اونٹوں پر وہ کیا رکھا ہے؟ علم، اللہ گزیر ہے، وہ لے کر نکلتے ہیں۔ بلخ سے قریبی کچھ مقام پر، بلخ نیچے کی طرف ہے، تھوڑی اونچائی پہ آگے جاتے ہیں تو ٹیلے آتے ہیں، اونچائی آتی ہے، کشاد گزار راستہ ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو پلٹ کر پونیا کی طرف، اس کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے خانقاہ کی طرف، تو سب زاری کرتے ہیں، سب روتے ہیں۔ بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خاندان کی خواتین اور آپ کے رفقا اور مریدین متعلقین سب زاری کرتے ہیں۔ جیسے یہ زاری کرتے ہیں دوستو، اللہ غنی، تمام آس پاس کی زمین سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ زمین بھی زاری کر رہی ہے فقیر کے ساتھ، زمین بھی زاری کر رہی ہے اللہ کے دوست کے ساتھ۔ وہ چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ ابھی بھی موجود ہے، اسے کھولی گریا کا نام دیا جاتا ہے، گریا کرنے والا علاقہ، گریا کرنے والی زمین، گریا کرنے والا خطۂ ارض، کہ وہاں چشمے جاری ہو گئے۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ جب اللہ کا ایک زبان دوست کے زبان عقل سے نکلتا ہے نا،
تو اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ بات ایک ضمناً کہہ رہا ہوں، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، بابا صاحب کے بھانجے اور وقت کے بہت بڑے کامل حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ، جب عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بہت طویل محنت کے بعد کلیر شریف میں پہنچے، جمعے کا دن تھا، جا کر پہلے اول وقت میں سب کی پہلے بیٹھے۔ اب وہ کلیر کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سرکردہ، انہوں نے اپنی جگہیں خود بنائی، یہاں پہ تو یہ بیٹھے، تو جو آتا نیا بندہ وہ اٹھا کے ان کو پیچھے کر دیتا، دوسرا آتا کہ میری جگہ کی سند یافتہ وہ اٹھا کے ان کو پیچھے کرتے کرتے یہ ہوا کہ صابر پاک کو مسجد سے باہر نکال دیا، کھڑے ہو دیکھتے رہے منظر۔ جب نماز شروع ہوئی یہ کھڑے ہوئے، اور جب اللہ اکبر کہا، امام نے قرأت پڑھی، اور جب وہ رکوع میں گئے تو صابر پاک کی زبان اثر سے نکلا کہ سارے تو جھک گئے ہیں، تو کاہے کو کھڑی ہوئی ہے مسجد؟ اسی وقت مسجد جو ہے نیچے زمین بوس ہو گئی، اور پورا کلیر جو ہے وہ آپ کی اس زبان کی ذرا سی جنبش سے، کہاں رہتے ہیں لوگ، کہاں رہتے ہیں جنہوں نے زبانوں کی حفاظت کی ہو، دروغ گوئی سے، جھوٹ سے، مکاریوں اور چالاکیوں سے، غیبت سے، جس نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی ہو تو ان میں تاثیر پیدا ہوگی۔ ہما شما کی بس کی بات نہیں ہے، یہ سارے تو جھک گئے، تو کاہے کو کھڑی ہوئی ہے؟ اسی وقت مسجد پوری کی پوری بیٹھ گئی، اور پورا کلیر جو ہے ایک طرح سے زلزلے کی نظر ہو گیا۔ کس کی زبان سے نکلا؟ سخی کی زبان سے۔ جب یہ بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ مقام پر آئے اور کھولی گریا اس کا نام رکھا گیا، وہاں سفر کرتے کرتے آپ نیشاپور پہنچے، جو بلخ کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا نیشاپور تھا۔ بہت سے واقعات ہیں، اس وقت میں چاہوں گا کہ آج کی نشست میں یہ سمیٹ دیا جائے۔ تو جب نیشاپور پہنچے تو نیشاپور کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، وہاں بہاؤالدین بلخی معروف بہت 4 5 سال کے تھے اس وقت، آگے بٹھایا ہوا تھا گھوڑے پہ۔ جب گھوڑا نیشاپور پہنچا تو اترے، وہاں خان کے اترے تو فرید الدین عطار، خواجہ فرید عطار، بہت بڑا نام۔ یہ تمام موضوعات انشاءاللہ جب موسم بدلتا ہے، گرمی آتی ہے تو پھر بیٹھے کہیں بیٹھ جائیں گے، کہیں بیٹھ جائیں گے، اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو نیشاپور میں حضرت خواجہ جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جگہ پہ، جب آپ گھوڑے کر کے گئے جانے لگے تو مرحوم اپنے والد گرامی کی انگلی پکڑے ہوئے چلے گئے تھے۔ فتح رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا لگا کہ ماحول میں کچھ تبدیلی آئی، ویو نئے آئے، بیٹھے ہوئے جگہ اس دکان پہ چائے کھانے بیٹھے تو ماحول میں اچانک ارتعاش پیدا ہوا۔ میں تو کہتا ہوں نہ ناک کان سب تو ہیں، مگر اس کی فیلنگ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ کوئی آ جائے کامل تو ہوا میں لہریں آ جاتی ہیں، ہوا میں ویوز آ جاتے ہیں کہ وہ آیا ہے ہمارا پسندیدہ۔ تو حیران ہو کر نیشاپور کے خواجہ صاحب گھومنے لگے تو جا کے نظر رکی حضرت مولانا روم رحمۃ، چھوٹا سا بچہ انگلی پکڑے ابا کے جا کے نظر رک گئی تو بھاگے بھاگے آئے۔ فرمایا ایک تاریخی جملہ ہے خواجہ صاحب کا، تاریخی جملہ ہے، میں ایک دریا کے پیچھے سمندر کو آتا ہوا دیکھا۔ دریا قرار دیا بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور سمندر قرار دیا کس کو؟ حضرت مولانا جلال الدین صاحب کتاب کو۔ اس میں دریا، ابا کو دریا کہا، بیٹے کو سمندر کہا، کہ ہم آپ سب خادم ہیں نا بھائی، سلسلے کے سسٹم کے خادم ہیں ہم لوگ۔ اللہ کا خصوصی فضل ہے، میں دریا کے پیچھے سمندر کو آتا ہوا دیکھا۔ اب پھر اپنی ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی بابا حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ، بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو اپنی کتابیں جو تھیں مثنویاں تھیں، مثنوی کی شروعات محمود غزنوی کے زمانے میں حکیم سنائی اور حکیم نسائی نے شروع کی مثنوی، اور مثنوی ہر دور میں لکھی گئی، اور مثنوی کے میں طبع آزمائی خواجہ صاحب فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اپنی کتابیں مثنوی شریف کی کتابیں محبت نامہ، الہی نامہ، مصیبت نامہ جو ان کے نام تھے، وہ مولانا کے اس عمر میں انہوں نے پیش کیے کہ یہ بچے کو نظر کرتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا اور اس کو یہ پڑھائیے گا۔ چھوٹے بچے کو اتنی بڑی کتابیں دی جا رہی ہیں،
تو بتائیے آگے جا کے خود بہت بڑی کتاب لکھنے والے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں نا بھائی. ابھی بات ہو رہی تھی، حضرت فرما رہے تھے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ. تمہاری نظریں یہیں تک ہیں، مومن کی نظریں لا متناہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا بننے والا ہے. تو مثنوی شریف یہ پیش کی اپنی. وہاں میل ملاپ کے بعد یہ قافلہ ہجرت کرنے کے لیے نکلا. جب یہ بغداد کے قریب پہنچا یہ قافلہ سارا، 70 اونٹ اور دیگر سواریاں، تو بغداد کے جو محافظ تھے، خلافت عباسیہ کے جو محافظ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے اونٹ بھی سرد علاقے سے گئے تھے، تو ان کے اونٹ بھی الگ، جانور بھی الگ، لباس بھی الگ، ان کے جو جودے ہوتے ہیں اونٹوں پہ جو چھوٹے چھوٹے بنا کے خواتین پردے کے حوالے سے اندر بیٹھتی ہیں، تو وہ بھی الگ، سب انداز الگ، کپڑے الگ. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. تو بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے گردن نکال کے تو فرمایا لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کے پاس جا رہا ہوں. چکر آ گئے اس کو، کیسی بات ہے، میں تو بغداد جا رہا ہوں، نیشاپور جا رہا ہوں، میں کہیں شام جا رہا ہوں، اناطولیہ جا رہا ہوں، تاکیہ جا رہا ہوں، کچھ نہیں، اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور اللہ کی طرف جا رہا ہوں. ان کی بات سمجھ نہیں آئی سپاہیوں. تو فوراً جو ہے بادشاہ کو، وقت کے خلیفہ کو بندہ بھیجا. اب ایسے ایسے ہمارے سرحد القریب کچھ ایسے لوگ آئے ہیں، ان کے لباس الگ، ان کے معاملات الگ، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہم نے پوچھا کہاں سے آؤ، کہاں جا رہے ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے اللہ مکان سے آتا ہوں. کوئی تیاری تو کرے، اس پچھلے سبق کو بھی یاد رکھے اور آگے کی منزلیں بھی دیکھ لے. تو ایسا بھی تو ہو. کیا خیال ہے؟ لا مکان سے آتا ہوں، لا مکان کو جاتا ہوں. جب خلیفہ نے سنا اس کے بھی چکر آئے گا. وہی ہندی سمجھ نہیں آ رہی بات. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. سہروردیہ سلسلے کے امام شہاب الدین ان کی کتاب جو ہے عوارف المعارف کتاب ہے، میاں صاحب اللہ نے خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ اس کا دور فوراً مکمل کر دیجیے. الحمدللہ فقیر کیا. تو شہاب الدین سہروردی کا زمانہ تھا. 2 بندے وہاں بھیجے کہ جا کے ان کو بتاؤ ایسا کا معاملہ ہوا. وہ بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، دور تک دیکھنے والا. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب جا کے بتایا گیا کہ ایسے ایسے کچھ لوگ آئے، قافلہ آیا ہے، ان میں سے ایک صاحب یہ باتیں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو وہاں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے تفکر کیا. فرمایا کہ ہماری سرحدوں کے پاس جو بندہ آیا ہے، جو شخصیت آئی ہے، وہ بہاؤالدین بلخی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایسی زبان اور ایسی گفتگو کی تاثیر خدا نے صرف عالم اسلام میں کسی کو دی ہے تو بہاؤالدین بلخی کو دی. آقا کے خواب کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ ہے، آقا کی پسند کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ ہے. روشی پڑھیے. ہماری سرحدوں کے پاس بہاؤالدین بلخی آئے. ارادہ کریں، جو نوجوان ارادہ کریں تو تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ سے سرفراز کرے تو اس کا نام بہاؤالدین رکھیں. ساری فریکوینسی ایکٹیو ہو جائے گی. یہ میرا ایمان ہے. خزانے بہت ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے. لینے والا کاروبار مانگ رہا ہے، گھر مانگ رہا ہے، گاڑیاں مانگ رہا ہے. ہاں یہ مانگ رہا ہے نا. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم وہ تو نہیں مانگ رہے جو ہمیں مانگنا چاہیے. مانگ رہے لطافت مانگ رہے ہیں اللہ سے، بزرگی مانگ رہے ہیں، ولایت مانگ رہے ہیں، اس کے پسندیدہ بندوں کے مقربین میں داخل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں. اور کرنے کی بات ہے، خواص کی محفل ہے، سارے خاص بیٹھے. شاکرین کی شب میں شامل فرما، شکرگزار بندوں میں شامل فرما، اپنے محبوبین میں شامل فرما. یہ دعا کر رہے ہیں. ہماری دعا تو بہت تھوڑے دائرے میں ہے. بہرحال تو بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں آیا. یہ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا، سہروردی نے فرمایا. تو بادشاہ نے کہا وقت واقع ہم سے تو ان سے بات ہوگی نہیں، تو آپ ہی جا کے سفارش کریں کہ ہمارے یہاں آئیں، ہم ان کو جگہ دیں گے، جس طرح چاہیں گے خانقاہ بنوا دیں گے، مسجد بنوا دیں گے. شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے. بہاؤالدین بلخی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا بادشاہ جو ہے وقت خلیفہ وہ راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے. راستے سے ہٹا ہوا بندہ ہے، ہم اس کے علاقے میں داخل نہیں ہوں گے. کیسی احتیاط ہے؟ دسترخوان سے لے کر پوری طرز زندگی میں اہل اللہ احتیاطیں برتتے ہیں.
کھانے سے لے کر اکل حلال اور صدق مقال، اس منہ سے دو کام ہو رہے ہیں، حلال مال کھایا جا رہا ہے اور سچی گفتگو پاس آؤٹ ہو رہی ہے، اس کے بغیر ممکن ہے؟ ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں والی بات ہے، وہ آئے انہوں نے سفارش کیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا بادشاہ تمہارا خلیفہ رابطے سے ہٹا ہوا ہے، تم اس کے علاقے میں داخل نہیں ہوں گے، باہر سرحد کے باہر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کیا، حج و عمرے کی سعادت حاصل کی، مکہ مکرمہ سے گزر کر شام کے علاقے سے ہوتے ہوئے جو ہے یورپ میں یعنی کہ ترکی میں داخل ہوئے، مسلسل سفر ہے، اسی اثنا میں مولانا بڑے ہو گئے، سفر ہی میں بڑے ہو گئے، اور بہت کم عمری ہی میں آپ کے والد گرامی نے 24 سال کی عمر میں غالباً مولانا کی شادی ایک خاتون سمرقندی تھی ان سے کیا، اور پھر یہ سفر چلتا رہا، شام سے ترکی میں داخل ہو گئے، جب ترکی میں داخل ہوئے تو آج کل جو سیریز چل رہی ہے نا ارطغرل، اس میں ایک کردار ہے علاء الدین کی خباد۔ علاء الدین کی خباد کا زمانہ تھا، اس زمانے میں خونیہ میں، اور خونیہ کا وہ بادشاہ تھا، سلطان تھا۔ آج کل جو ارطغرل کے ڈرامے میں لوگ دیکھ رہے ہیں، علاء الدین کی اخبار جب معلوم ہوا کہ شام سے گزر کر ہمارے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، تو علاء الدین کی اخبار ننگے پیر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے والد گرامی حضرت مولانا وہ بھی دیکھ رہا تھا نیشا پور کے خواجہ کی طرح کہ یہ تو سامنے دریا ہے، پیچھے سمندر ہے، پیچھے سمندر ہے، تو چل کے سمندر سے اپنے پیر گیلے کر لیتا ہوں، شاید شفا و صحت مل جائے گی۔ علاء الدین کے بعد خود چل کر باپ پیادہ مولانا کے والد گرامی بہاء الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں انتہائی عاجزی سے ظاہر ہوا۔ آج کل وہ کردار کو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں، کردار میں بھی دیکھ رہے ہیں جو، اور بہت پاگڑک کردار دکھایا گیا ہے ارطغرل ڈرامے میں علاء الدین کے پاک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو آئے مولانا نے ان کی درخواست قبول کیا، کہ جیسے آپ چاہیں گے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہم خانقاہ بنا دیں گے، بس آپ ہمارے علاقے میں رہیے۔ یہ فضیلت کی بات نہیں، اگر آپ سیریز پہ لائیں تو پیچھے سارے وہ کردار آپ کو مل رہے ہیں جو ایثار کی منزل پر ہیں، میکسیمم ایثار کی منزل پر ہیں۔ تو آج کیا کئی صدیاں گزر گئی، 700 سال گزر گئے، نام ابھی بھی لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایثار بول رہا ہے، اللہ کی بارگاہ ان کی قبولیت بول رہی ہے، مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت اللہ کی جانب سے پیدا ہو رہی ہے۔ قاضی کی بات کا زمانہ خونیہ شریف میں مولانا گرامی بہاء الدین بلخی سلطان میں مولانا بھی اپنی منازل طے کر رہے ہیں۔ آپ کے جو خلیفہ تھے برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بات آ جاتی ہے تھوڑا اپنا حوالہ بھی آتا ہے۔ جب میں ترکی گیا تو یہ لال ٹوپی سر پہ تھی، تو استنبول سے پورنیا کی جو فلائٹ تھی اس میں بہت وقت تھا، اور جب پورنیا کی فلائٹ کا اعلان ہوا تو ایک صاحب بڑی محبت اور چاہت کا مظاہرہ کرتے برابر جا کے بیٹھ گئے، تعارف ہوا کون ہے، کہ میں پورنیا کا رہنے والا ہوں، آئرلینڈ میں ایز اے فارمیسسٹ جاب کرتا ہوں، اور اپنی فیملی سے ملنے کے لیے بھی اپنے گھر جا رہا ہوں، پورنیا جا رہا ہوں۔ تو مجھ سے پوچھا پاکستان میں شعبے کے اعتبار سے صرف سے تعلق ہے، اور مولانا کے جو استاد ہیں ان کا نام، اچھا اس بندے کا نام بہاء الدین تھا، وہ خود جو صاحب تھے ان کا نام بہاء الدین تھا، بہاء الدین اس نے کہا سے بات ہے، ٹھیک ہے، تو بہاء الدین آپ کا نام ہے جو مولانا کے والد گرامی کا نام ہے، برہان الدین اس فقیر کا نام ہے جو مولانا کے استاد کا نام ہے، اور ہم جلال الدین کے پاس جا رہے ہیں۔ ارے وہ تو لپٹ گیا نا، پیشانی چلنے لگا، میرا فلائٹ میں میں بتا بے فکر ہو جائے بھائی، بھائی بے فکر ہو جائے۔ خونیہ پہنچے، خونیہ میں ایک بیٹی مسز ہیں اور 2 بیٹے ہیں، بڑے خوبصورت بچے، میں کہا آپ کہیں مت سوچے، بتاؤ، خود گاڑی میں بٹھایا، سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھا، اور میرے ہوٹل جو بک تھا پہلے سے یہاں سے وہاں پہنچایا، اور ہوٹل والے کہا کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور کہنے لگے جب بھی میری ضرورت ہو، فقیر تو جن سے ملنے آیا انہیں کی طرف دیکھے گا، کسی اور تو کاہے کو دیکھے گا۔ تو بہرحال وہ کہنے کے روانہ ہو گئے، جتنے دن میں خونیہ میں قیام رہا، تو ان کا نام تھا بہاء الدین صاحب کا نام۔ تو مولانا کے والد گرامی نے اپنے خلیفہ برہان الدین محقق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا کے استاد کے طور پہ متعین کیا۔ بہت سخت مجاہدہ اور ریاضتیں حضرت
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ نے آپ کے ساتھ رہ کر کی. جب مولانا کے والد گرامی کا وصال ہوا تو ایک علاقہ ہے پورنیہ سے قریب لاندرا کہلاتا ہے اس کا نام ہے. تو اس زمانے میں حضرت برہان الدین محافظ لاندرا میں تھے. وصال جب ہوا بہادر بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا تو سارے معاملات سے ہو گئے, کفین ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. تو رات کو خواب میں آئے بہادر بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا کہ وہاں جلال الدین اکیلا ہے, تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو اپنے خلیفہ ہو گئے. تو گرتے پڑتے اسی حال میں وہ وہاں سے چلے اور یہاں پہنچے پورنیہ اور مولانا کی بھی تربیت کا ذمہ داری قبول کی. لیکن انہوں نے فرمایا کہ تمہارے والد کی کچھ چیزیں میرے پاس ہیں جو امانتاً مجھے دی گئی تھی, اب وہ تمہیں حوالے کرنے کا وقت آ گیا. مثلا اگر کسی کے پاس کچھ پاس ورڈز ہیں اور وہی چابیاں ہیں جو بند تالوں کو کھولتی ہیں تو ہمیشہ بڑوں کے پاس ہوتی ہیں. چھوٹے والے جب محنت کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ عطا کر دی جاتی ہیں, ورنہ کیا ہوگا, عرضہ یافتن عرضہ فروختن, سستا پائے گا تو سستا بیچے گا. تو ان کا کچھ امانتیں میرے پاس ہیں اور وہ میں آپ کے حوالے کروں گا. اس کے لیے آپ کو 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا, حجرہ بند کرنا. اس زمانے کی اجازتیں ہم سے کہاں ہوگا. بیچ میں سے ایسا دور آیا بھی 150 سال 200 سال کا کہ وہ ساری نشانیاں ایک طرح سے مٹا دی. نہ وہ گفتگو, نہ وہ ریاضت, نہ وہ مجاہدہ, نہ وہ فکر, وضع خطا سے ہاں بس یہیں تک رہ گیا. وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارا, پینٹ شرٹ ٹائی جو ہے وہ نصارا جیسی ہے عیسائی میں. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود, سارے معاملے ہندوؤں کے انداز کے ہو رہے ہیں. علماء کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. سخت بات ہم نے علامہ اقبال میں کلام میں لکھا. تو بات یہ ہے کہ پھر ہوا یہ کہ 40 دن کا چلہ ہو تاکہ آپ کو آپ کی امانتیں والد صاحب کی طرف سے جو مجھے ملی ہیں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے وہ میں آپ کو منتقل کروں گا. وہ پاسپورٹ ہیں سارے, تو ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کے لیے 40 دن تک بند کرنا. سارے شٹر جب بند کیے جاتے ہیں تو نئے شٹر کھلتے ہیں. جب تک یہ کھلے رہتے ہیں کچھ نہیں کھلتا. کم بولنا, کم سونا, ایسا ہی ہے نا بھائی. کم بولنا, کم کھانا, کم سونا. جب یہ شروع کیا جاتا ہے تو اس قلعے پہ تصرف بڑھتا ہے. ڈھیر کا ڈھیر کھا رہے ہیں, اللہ پیر پسار کے سو رہے ہیں, اور یہ چل رہا ہے. 40 دن کا چلہ کرنا ہوگا حجرہ بند کر کے. 40 دن کا, 40 دن میں کیا ہوگا. اب استاد ہے, شاگرد ہو شاگرد. میرے بیٹے 40 دن کر لو, میں تمہارے حوالے کر کے فارغ ہو جاؤں گا. کہ 40 دن میں کم سے کم 120 دن تو ہوں. اللہ غنی, اللہ غنی. 40 دن کے لیے چلہ کش ہو گیا مولوی رحمۃ اللہ علیہ. اب 40 دن کے بعد جب دروازہ کھولا شیخ نے, حضرت برہان الدین محافظ رحمۃ اللہ علیہ نے, تو دیکھا کہ مولانا حالت رکوع میں ہیں. اگلے 40 دن کے بعد جب دروازہ کھولا, بند کر دیا گیا نا, اس کے بعد تو کھولا تو دیکھا کہ حالت سجدہ میں ہیں. تیسری بار جب کھولا, فی انفسکم افلا تبصرون, تم باہر کیا دیکھ رہے ہو, اپنے وجود کے اندر دیکھو. بڑی کائنات تو یہاں بھری ہوئی ہے. بڑی کائنات, چھوٹی کائنات تو مشغول ہو گئے, تمہارے اندر بڑی کائنات اللہ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. کھلے گی کیسے, کھلے گی کیسے؟ جب کسی کامل کی صحبت میسر آئے گی تو پھر کھلے گا وہ دروازہ, اس سے پہلے نہیں کھلے گا. چاہے 1000 سال گزر جائیں. ابراہیم خلیل حق کے بنائے ہوئے کعبے میں لوگوں نے بت سجا دیے. 4000 سال کا مبیش کعبۃ اللہ میں بت سجے رہے. اب کیسے کیسے لیلا اور مجنون, کیسے کیسے شیریں افراد, اور کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے 4000 سال میں آئے ہوں گے. ان کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے کوئی. اور جب وہ چاہتا ہے بدلنا تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بدلوا دیتا ہے. پورے سسٹم کو ابابیل نے بدل دیا سسٹم. اپنے اندر سیر کرتے ہوئے مولانا مسکراتے ہوئے باہر آئے, اور وہ کیفیات خود ہی پیدا ہو گئی. انسان کامل کیا ہے؟ انسان کامل وہ ہے جس کا سینہ اللہ کی نور کی تجلیات سے روشن ہے. جب سینہ روشن ہے تو آنکھیں بھی روشن ہے.
آنکھیں روشن ہیں تو کان بھی کھلے ہوئے ہیں، دور تک دیکھتا ہے، دور تک سنتا ہے، اور اس کی بات کا ولولہ دور تک جاتا ہے۔ 40 اب کیا ہوا؟ ابھی تک بھی زیادہ تر مولانا کا رجحان ان تمام تربیت کے بعد بھی ظاہر پر ہے۔ فتاوی لکھتے ہیں، شاگردوں کا ایک ہجوم ہے۔ خونیہ شریف میں تعلیم کا عالم یہ ہے کہ آپ کی آباء مبارک بہت بڑی بڑی آبائیں بن جاتی تھیں، تو کی جیسے دکھا تو ڈرامے میں دیکھا بہت سے کردار ایسے تھے جن کی آبائیں بہت لگی تھیں۔ تو وہ آبا جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پہنتے تھے، اس دور کے 40 مفتی اسے اٹھا کر چلنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ پھر ہم سب ہے نا بھائی یہاں تھوڑی دیر کے مجھے بھی پکڑ لے دو، کہتے ہیں نا بھائی یہ تھوڑا کام مجھے بھی کرنے دو، تو کیسی حرص تھی کہ مولانا کی آبا کو اٹھا کر چلنے میں اس دور کے مفتی فخر محسوس کرتے تھے۔ تو مولانا کا مقام کیا ہوگا؟ کیا مقام ہوگا؟ بڑے حشم بلند شان و شوکت، بے دین لباس، دنیا میں کوئی بندہ ہی آپ کے مقابل نہیں، چل رہا ہے سلسلہ، مگر ابھی تک ظاہرداری ہے۔ پھر اللہ کی کچھ اور مرضی ہوئی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تھے، ایک سرائے میں تھے۔ خونیہ شریف سے بار برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کا خط اس بغداد کے سرائے خانقاہ کے مالک بابا سبحان غالب ان کا نام تھا، ان کا پہنچا کہ ہمارا جو ایک کردار تمہارے ہاں ہے۔ موبائل سسٹم تھا، دوسرا سسٹم تھا کہ ہمارے کام کا بندہ تمہاری خانقاہ میں رکا ہوا ہے، اسے ہمارے پاس بھیجو۔ کون ہے؟ شمس تبریز، شمس پرندہ ہے، شمس پرندہ ہے، ہمارے پاس بھیجو۔ انہوں نے خانقاہ میں فوراً رات کے وقت سب کو جمع کیا کہ بھئی کون ہے؟ ایک پیغام آیا میرے پاس کہ ایک آدمی ہمارے خانقاہ میں ہے جو خونیہ میں جس کی ضرورت ہے، کون جائے گا؟ سارے درویشوں نے اٹھائے کہ ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے۔ کہ ہاں ایک بار پہلے سن لو، جانے کا راستہ ہے، واپسی کریں گے۔ اس طرف جانے کا راستہ ہے، اس سفر میں واپسی نہیں ہے۔ ہاں یہ دھیان رکھنا، تو سب خاموش ہو کے بیٹھے گا، کون ڈر دیتا ہے؟ ہائے ہائے کون دیتا ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ جب غوث پاک نے اعلان کیا کہ میرا قدم تمام اہل اللہ کی گردنوں پر، تو خواجہ صاحب نے کہا نہیں گردن پہ نہیں، میری آنکھوں پر۔ یہ بھی کردار ہے سارے، یہ بھی کردار ہے نا سارے۔ گردن پہ حضرت کیا، میرے آنکھوں پہ آپ کی قدم رکھی، میں آنکھ پیش کرتا ہوں آپ کے لیے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ کون جائے گا؟ سب جائیں گے، سب تو ہاتھ اٹھا لیتے نا بھائی۔ ایک اور بات ہے، گنجائش تو ہے۔ جب خواجہ صاحب کی شیخ حضرت بختیار کوکی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کا اعلان کیا تو سارے جمع ہو گئے، حضرت ہم بھی آپ کا ساتھ چلیں گے، ہم بھی آپ کا ساتھ چلیں گے۔ تو نکلے اس زمانے میں گھوڑوں پہ اور گدھوں پہ اور پیدل چل چل کے انڈیا سے جو ہے وہاں جانا ہے۔ تو کوئی کسی کا گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا اپنے وہ استعمال بخار ہو گیا، کسی کو موشن لگ گئے، رکتے جا رہے کم ہوتے گئے، چھٹتے گئے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ پیور دل چاہتا ہے نا، نہ تمہاری شکل دیکھتے ہیں، صورت دیکھتے ہیں، نہ تمہارے معاملات سرمایہ تمہارا پیسہ دیکھتے ہیں، تمہاری خلق کو دیکھتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کم ہوتے گئے، آخر میں ہوا کیا؟ وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان، اکثر اس راستے میں آتے ہیں امتحانات، تو سمجھ جائیں تو آسانی ہو جائے کہ یہ امتحان آیا ہے جو ہم پر آیا ہے، اس سے گزر جائیں آسانی سے۔ تو جب وہ آخر میں ایک مندر میں چلے گئے، حضرت بختیار کا اور جا کر مندر کی گھنٹیاں بجانی شروع ہوئی، ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ تو جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے وہ بھی چھٹ گیا کہ بڑے صاحب جو نا یہاں تک سفر میں کرتے کہ تھک گئے، مندر میں جا کے ہری اوم کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ سارے چھٹ گئے، سب چھٹ گئے۔ خواجہ صاحب باہر دروازے کے پاس بیٹھے نہیں گئے، ابھی کوئی ہے یہ پکارتے ہیں، یہ ہوتا ہے نعرہ لگا۔ سرکار غلام حاضر ہے، اندر کیوں نہیں آئے؟ آپ اجازت دیں اندر آ جاتا ہے، آپ شیخ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اندر چلے گئے، تربیت مکمل ہوئی، مدینہ منورہ پہنچے، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایک ہی تراشیدہ ہیرا لے کر آیا ہوں جو آپ کے ہاں نظر کرنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے۔ آواز آئے کہ پورا ہند ان کے آواز
پورا ہند دیتے ہیں، اسی لیے عطائے رسول کہتے ہیں خواجہ صاحب کو، عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی احمد رحمۃ اللہ۔ بات ہو رہی تھی کہ حضرت برہان الدین محقق رحمۃ اللہ علیہ کی نوبت، مولانا بڑے حشم قدم سے پوریا میں رہ رہے ہیں، پھر بات ہوئی کہ بغداد سے جانے کی، پوریا کی طرف جب ہاتھ اٹھایا گیا سب نے اٹھا لیا کہ ہم جائیں گے، جبکہ کہا گیا کہ واپسی کا راستہ نہیں ہے، اس میں ایک ہی طرف کا راستہ ہے، تو پھر سب خاموش ہو گئے، شمس تبریز کا گردن دینے کی بات تھی، پہلے وعدہ کیا تھا، جب حالت کیفیت میں تھے تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کیا، اللہ مجھے کسی ایسے سے ملا جو میری صحبت کا متحمل ہو سکے، کیونکہ آپ کی شاید کمال بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ، شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے حضرت بولی شاہ قندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فخر الدین عراقی کے والد گرامی، دونوں ایک ہی شہر سے رہے تھے، اور بڑا کلام ہے ان کا، حضرت فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ، بابا صاحب کے خضر صاحب کے والد کا علاج درد عراقی بجز تو کس نہ کند، عراقی کے درد کا علاج تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا، نہیں کر سکتا، تو ہی کہ زندہ کنی مردہ را کن فیکون، کیونکہ تو ہی مردے کو کن فیکون سے زندہ کرتا ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ حضرت بولی شاہ قندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت فخر عراقی کا ہے۔ تو بابا کمال جندی رحمۃ اللہ نے سوال کیا، شمس تبریز سے کہا کہ تم، وہ عراقی تو بہت عالمانہ کلام کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پکار رہا ہے کہ میرے علاج کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تم کچھ نہیں کہہ رہے، کہ میرے سینے میں تجلیات ربانی کا جو سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اس کے لیے کوئی بندہ چاہیے جس کے پاس گفتگو کی طاقت ہو۔ ایسا دلوں میں اخلاص کا رہنا اور بات ہے، اور بیان کی طاقت الگ بات ہے، دو مختلف باتیں ہیں۔ یا تعالیٰ الگ الگ اوصاف کے ساتھ لوگوں کو جو ہے دنیا میں مبعوث کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے۔ فرمایا کہ میرے سینے میں تجلیات ربانی کا جو سمندر ہے وہ اتنا تلاطم والا ہے، اس کے لیے کوئی اہل زبان چاہیے۔ پیر نے فرمایا کہ جا مل جائے۔ ابھی بات جب آگے بڑھی تو حالت کشف میں صدا آئی کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے ایسا کوئی مل جائے جو میرا متحمل ہو، میری صحبت کر اٹھا سکے وزن۔ تو آواز آئی کہ ہاں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو شکرانے میں کیا دو گے بھائی؟ کوئی تقاضا کرو تو اس کا شکرانہ ہوتا ہے نا بھائی، ہر چیز کا شکرانہ ہوتا ہے۔ ہم شکرانہ لگانا بھول گئے تھے اس دور میں آگے۔ حق تو سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اپنی جو وہ بھول گئے، حقوق تو یاد ہے، فرائض بھول گئے دراصل۔ کیا شکرانہ کیا دو گے؟ فرمایا میں اپنی گردن شکرانے میں۔ وہاں سے چلے تو واپسی کا راستہ نہیں ہے، بغداد سے سفر کرتے 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 پونیا شریف پہنچے، اور پونیا شریف کے باہر ہی تھے تو دیکھا کہ ایک بیل سے ایک کسان، بیل بڑے بھاری بھرکم بیل پر ایک کسان سوار ہو کر قریب سے گزر رہا، پوچھا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو بیل کسان نے کہا، بیل کے سوار نے کہا کیا جمعہ ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں سننے جا رہا ہوں۔ کون ہے مولانا روم؟ پوچھ رہے بہت ہے سارا، کیا بات ہے ان کی، کیا پورا مجمع کہ پن بھی گرا دو تو آواز آ جائے، اتنی سناٹا ہوتا ہے کہ محفل میں اتنا سکوت اور اتنا روب ہوتا ہے۔ اچھا میں بھی ساتھ چلوں گا۔ پہنچے، مولانا گفتگو فرما رہے تھے، دور سے دیکھا، بہت سادہ لباس میں رہتے تھے، بلیک کلر کا ایک چوغا ہوتا تھا، شمس تبریز کا، صرف نظر کو کی اسپیڈ کو بڑھانے کی بات ہے۔ ہمارا موبائل آج کل کام نہیں کر رہا ہے، اس کے کچھ کم ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ٹی وی تو وہ بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے، گزر بڑھیں گے تو شاید کچھ زیادہ دیکھ لیں گے، ورنہ تو ابھی محدود ہو کے رہ گئے۔ تو اس فکر کو، نظر کو بڑھانا ہے۔ تصویر ہو رہی ہے، دور سے دیکھ رہے ہیں، سادہ سا لباس ہے بالکل۔ ایک گڑ والے جو گڑ بیچتے تھے پورنیا میں، وہاں پہ ایک کمرہ لے کر گڑ فروشوں کی، شکر فروشوں کے محلے میں کمرہ لے کے رہنے لگے۔ اچھا، مولانا سے قریب ہونے کی مولانا کا جلال الدین کا جلال،
رہنے لگے وہاں پہ. پھر جب تربیت میں رغبت پیدا ہوئی تو ایک دن ہوا یہ کہ جمعے کی تقریر کر کے مولانا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ علامہ شاگردوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم تھا. اچانک شام تبریز آ کے سامنے پڑ گیا, گھوڑے کی رکاب ہو رہا تھا. اے امام المسلمین میرے سوال کا جواب دو. سادہ آدمی اس وقت مولانا پہ ظاہر کا غلبہ ہے, باطنیت نمایاں نہیں ہے. سادہ آدمی ہے, کالے رنگ کا کپڑے پہنے ہوئے اور شکل اچھا ہے. ظاہر داری یہ مصیبت کر دیتی ہے کہ لوگوں کو پہچاننے کا وقت بھول جائے, ورنہ پہچاننے والے سب کچھ پہچان لیتے ہیں. لیکن میرے سوال کا جواب دو, کیا کچھ پہچان وہاں وہ مرتبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا باعث بستانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیسا سوال کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, شب اسراء میں امامت کی ہے, خاتم النبیین ہے, اللہ کے حبیب ہیں, کیا مقام و مرتبے کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ باعث بستانی کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے آپ کے سامنے؟ نبی اس بات کی کیا توجیہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتے ہیں اور باعثین کہتے ہیں کہ سبحانی معظم شانی, میری ذات بہت بلند ہے اور اللہ میرا ہے. جب سوال کیا تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا, اور باعث بستانی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا ہے اور میری شان بہت بڑی ہے, تو اس بات کی کیا بات ہوگی, کیسے میں آئی؟ اس بات کی کیا توجیہ ہوگی؟ توجیہ تو معاملہ کہتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ جب یہ سوال کیا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایسا لگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اندھیرا چھا گیا, پریشان ہو گیا. سوال میں کسی جان تھی تو اسی وقت اللہ سے استعانت و مدد طلب کی. اللہ میں رہنمائی فرما, میرا سارا علم ایک طرف, اس فقیر کا سوال ایک طرف, میں کیا کروں؟ جواب آ گیا. کوئی رجوع کرنے کا سلیقہ بھی تو جانتا ہوں, کوئی رجوع کرنے کا اللہ سے تعلق مذاق سمجھا ہوا ہے لوگوں نے. وہ تو خود بےتاب ہے میری تمنا کے لیے. بھائی کیا چیز ہے تمنا کا مٹا دینا؟ تم تمناؤں سے نکلتے چلے جاؤ, اس کی قربت خود بخود تمہارے سے مل جائے گی. یہ تمناؤں میں الجھے ہوئے نا, یہ چاہیے وہ چاہیے, ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے, یہ نہیں لگے گا. خیر تو جواب آ گیا. جواب یہ آیا کہ آپ نے فرمایا اور انہوں نے فرمایا کہ باعث بستانی رحمت واقعات آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں ایک قدیم مضامین آ رہے ہیں. فرمایا کہ باعث بستانی کا پیالہ چھوٹا تھا, بھر کر چھلک گیا, سبحانی ماں آدم شانی کا نعرہ لگایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر ہے. ہر لمحے اللہ ان کے مقام کو بلند کرتا ہے. جب اس مقام سے اوپر کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو استغفار پڑھتے ہیں روزانہ 70 گنا. آپ کا جو ہے وہ آپ کا جو وصف ہے اور آپ کا مقام بلند تر ہوتا ہے 70 مرتبہ. جب یہ جواب دیا شمس تبریز کو معروف رحمۃ اللہ نے تو غش آ گئے, چکر کھا کے گئے. مولانا گھوڑے سے اترے, کہنے لگے نہیں پھر یہ عام آدمی نہیں, کپڑے اس کے عام ہیں مگر یہ بندہ عام نہیں. پہچان لیا نا, ادھر کے آئے اور ان کا سر اپنے مونڈے پہ یہاں پہ رکھا, بہت دیر تک لے کے بیٹھے رہے. کیا سوال ہو, کیا معاملہ؟ وہ غشی میں بے ہوش ہوئے. بھائی کوئی سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا نا کہ اونٹ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں. ایک دن پہاڑ کے نیچے آ گیا تو معلوم ہوگا کتنا اونچا ہے, پہاڑ سے اونچا ہے. تو بہرحال لے کے بیٹھے رہے. اٹھا کے بچوں سے کہا اپنے خانخواہ لے کر, وہ خانخواہ لے کر گئے, وہاں جا کے لٹا دیا گیا. کہتے ہیں 3 دن کے بعد حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آیا. 3 دن کے بعد ہوش آیا, کیونکہ حالتیں کیا کہیں گے اس کو, ایک خاص کیفیت ہے کہ اتنا بڑا دھماکہ روشنی کا, نور کا, اللہ کی نوازشات کا, کہ اس میں 3 دن تو کم ہیں. وہاں تو کوئی دور پہ جو ہے موسیٰ کے اندر بھی ہو گئے تھے. تجلی موسیٰ نے ہوش رفت, موسیٰ نے ہوش رفت و یک جلوہ صفات. موسیٰ صفت کی, تجلیات ربانی کی ایک جھلک میں غش کھا کر گر گئے. اور کوہ طور پارا پارا ہو گیا. کسی عالم نے کہا کوہ طور پارا پارا نہیں ہوا تھا, بس مولانا نے کہا پارا پارا نہیں ہوا, ایسا وہ رقص کیا اس نے کہ اس کا پورا وجود میں اس نے اللہ کے نور کو اپنے اندر سمیٹ لیا.
کہ ایسا رش کیا کہ وہ تجلیات ربانی جو ظاہر ہوئی تھی، اللہ کا وصف جو ظاہر ہوا تھا کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو غش کھا کر گر گئے۔ کہا گیا کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکو گے موسیٰ، پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ نے اپنی تجلی کی ایک صفت پہاڑ پر ظاہر کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ عارف نے کہا کہ ریزہ اس لیے ہوا کہ اپنے ریزے ریزے تک اس نے نور کو جذب کر دیا۔ کھا کے گر گیا، 3 دن دور سے، 3 دن کے بعد اٹھا تو وہاں پہ اس زمانے میں حوض یہاں بھی ہوتے ہیں، میں نے کراچی میں مقام پہ دیکھا کہ جو ڈیفنس میں ایک مسجد ہے اس میں حوض ہے جس سے لوگ وضو کرتے ہیں بیٹھے، بہت سسٹم سفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایسے حوض ہوتے تھے۔ مولانا اپنی کتابوں کے ساتھ بہت مشہور واقعہ ہے، لوگ یہی واقعہ اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے وہ کیا معاملہ تھا، تو کتابوں کے ساتھ نایاب کتابیں جو شام سے اور کچھ علاقوں سے خریدی گئی تھی، مولانا کا اساتذہ تھا، اس دور کی کتابیں انک سے پین سے لکھی جاتی تھی، وہ جو خوشخطی کے انداز میں وہ انک سے لکھی جاتی تھی، تو مولانا ان کو لیے نادر و نایاب کتابوں کو بیٹھے ہوئے تھے، اچانک یہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے پوچھا کہ رومی یہ کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ وہی کچھ لیئر اتری تھی، ابھی کچھ باقی تھی، کہنے لگے یہ آپ کی سمجھ نہیں آئے گی کیا ہے؟ اچھا، ان کتابوں کو اٹھا کے پاس کے اندر ڈال دیا، تو مولانا نے سر پیٹ لیا کہ اتنی مہنگی اتنی نایاب کتابیں میں نے شام سے بلخ وغیرہ سے جمع کی تھی، آپ نے سب غارت کر دی، وہ سب مٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو آپ مسکرائے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ اور ہاتھ ڈال کر حوض میں سے سوکھی کی سوکھی کتابیں نکال کر مولانا کو پیش کی، کہ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب تک جتنا جانتے تھے ایک ہی جھٹکے میں سارا معاملہ صاف ہو گیا، کتابیں خشک ہیں، کیونکہ وہ کتابوں کا معلوم ہے یہ جو ہاتھ میری طرف بڑھ رہا ہے یہ مومنانہ شان کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور خدا نے مومن کو تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، پانی بھی تابع، آگ بھی تابع، ہوا بھی تابع، موسم بھی تابع، مخلوق بھی تابع، کس کو ملتی ہے سعادت؟ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کو ملتی ہے۔ سوکھی کتابیں نکال کر دیتے شمس تبریز نے کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، اسی وقت پھر آگے آگے شمس تبریز اور پیچھے پیچھے پہنچے، آگے آگے وہ پہچان گیا کہ اتنا علم میرے پاس تھا وہ اتنا ہی تھا، یہ جو سے کچھ الگ ہے معاملہ، آگے آگے دنیا میں مولانا نے سارے معاملات چھوڑ دیے شمس تبریز، ہر وقت شمس کی صحبت، ہر وقت شمس کی صحبت، ہر وقت دونوں تنہائی میں بیٹھے ہوئے اور راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ راز و نیاز کیا؟ اللہ کے علم کو پہچاننے کے پاسورڈ سیکھ رہے ہیں مولانا سے، دنیا کو دیکھ لیا تھا، اب اگلی منزلوں کی تیاری تربیت کس کے ذریعے کروائی جا رہی ہے؟ شمس تبریز سے۔ پورا خونیہ مخالف ہو گیا، ایک مرتبہ شمس تبریز جو ہے پورنیہ سے شام چلے گئے، جب شام چلے گئے تو مولانا بہت دکھی ہوئے، اتنے دکھی ہوئے کہ پورے قریب کے جو احباب تھے، رفقا تھے، سب جو ہے پریشان ہو گئے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اپنے بیٹے سلطان ولد کو روانہ کیا شام کی طرف مولانا نے، اور اس اثنا میں مشہور واقعہ میں سناتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ آ کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم نے آپ کے شیخ کو فلاں باغ میں دیکھا بیٹھے ہوئے پیشاب میں۔ اچھا، وہ جنت کا راستہ کس طرف سے جاتا ہے؟ تم نے کہاں دیکھا؟ تو جو کچھ ہوتا اپنے پاس، سوچے وقت کا اتنا بڑی شخصیت پورنیہ شریف کی، کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا، وہ سارا نکال کے اس کو دے دیتے، اپنا امامہ دے دیتے، اپنی دستار دے دیتے، اپنا جبہ سب دے دیتے، اور دیکھتے لوگ کہ اتنا دے رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ ہوا کہ لوگ جو ہے ویسے آ کے کہنے لگے کہ ہم نے شمس تبریز کو دیکھا، آپ کے پیر کو ہم نے وہاں دیکھا، تو مولانا دے۔ تو ایسے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صاحب نے کہا مولانا سب کو درہم و دینار اور اشرفیاں اور کپڑے دے دی، صرف زیر جامع رہ جاتا مولانا کے جسم پر، اندر ہی کپڑے رہ جاتے۔ تو جب انہوں نے دے دیا تو ایک اور صاحب تھے وہ بھاگے صاحب حضرت یہ آپ کی کمزوری سے واقف ہو گئے، یہ لوگ کہ آپ سب کو دے دیتے ہیں شیخ کے نام، تو یہ جھوٹ موٹ لے کے جا رہے ہیں، معلوم ہے جھوٹ موٹ لے کے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے اللہ، یہاں کیسے جگائی ہو رہی ہے، کیونکہ معلوم ہے جھوٹ کہہ کے لے کے جا رہا ہے، اگر یہ سچ کہتا میں اپنی جان اپنی شیخ کو دے دیتا، اپنی جان دے دیتا میں اپنی شیخ کو قربان کر دیتا۔ قصہ مختصر، سلطان ولد شام گئے، معلومات کی مقام پر مل گئے مولانا حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو بتایا، مولانا نے خط دیا تھا، وہ خط پڑھا، وہ راضی ہو گئے آنے کے لیے، گھوڑے پہ ان کو سوار کیا، اور سلطان الولد جو مولانا کے بڑے صاحبزادے ہیں
وہ پا پیادہ ننگے پیر گھوڑا پکڑ کے چلو. کیا کرتے ہو؟ ہاں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے سامنے پیر میں جوتا مت ڈالنا. پیدل شام سے پورنیا تک کا سفر سلطان ولد نے گھوڑے کی رکاب کو پکڑ کر طے کیا. آئے مولانا میں دوبارہ سے کیفیت پیدا ہو گئی. بڑے اچھے دن گزرنے لگے. پھر مخالفین نے سر اٹھایا. خود مولانا کے دوسرے صاحب علاء الدین جو ہے وہ بھی ان میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ یہ رہا تھا کہ مولانا ان کے علاوہ شام تبریز کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، کسی کو وقت نہیں دے رہے. شمس 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 سورج 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 روشنی کا سمبل سورج. تو جب ہوا معاملات آگے بڑھے تو شہر میں ایک جیکول ہیڈ نامی ایک بندہ تھا جو جیسے بدماش ہوتے ہیں شہر. اس کو پھر لوگوں نے ہائر کیا اور اس میں یہ علاء الدین بھی اس میں کردار ادا کیا. صاحبزادے مولانا کے دوسرے نمبر کے انہوں نے بھی کردار ادا کیا. شمس تبریز اور معلوم حجرے میں تشریف فرما تھے. ایسے میں شمس تبریز نے مراقبے میں گئے، سر اٹھا کے فرمایا کہ رومی کچھ لوگ باہر میرا انتظار کر رہے ہیں، ان کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے. جو وعدہ کیا تھا کہ سر دوں گا تو وہ ٹائم وہاں پر آ گیا سر دینے کا. معلوم ہے کہ یہ واقعہ ہوگا. کیا ہے؟ مولانا نے مراقبہ کیا. ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. 700 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، یہ کرداروں نے ایسا کریکٹر پیش کیا کہ کوئی اور مثال دوسری ہے نہیں. مولانا مراقبہ کیا اور فرمایا کہ جو ہونے جا رہا ہے اب اس پر ہم راضی ہیں، ہم راضی برضا ہیں. کون کرتا ہے ایسا؟ کچھ دیر سے باہر تشریف لائے. جیکول ہیڈ نامی اس بدماش نے آپ پر حملہ کیا. اس طرح سے آپ کو شہید کر دیا گیا. اور وہ گردن جو دینے کا وعدہ کسی کامل کے ملنے کے بعد آپ نے اللہ سے کیا تھا، اس انداز میں پورا ہوا. قریبی ایک کنویں میں آپ کا جسد اطہر تھا، وہاں سے نکال کر اس کی تدفین سلطان ولد نے کی. اس طرح سے پورنیا شریف میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا آرام گاہ ہے. مولانا اس حادثے کے بعد بہت غمگین رہے، بہت زیادہ غمگین، بالکل گوشہ نشین ہو گئے. اس اصلاح میں شمس تبریز کے بعد صلاح الدین زرکوب نامی وہ چاندی کو کوٹ کر ورق بناتے تھے، جو آج بھی ہمارے مٹھائیوں پر استعمال ہوتے ہیں. فرق بناتے تھے. صلاح الدین دھم دھم کی آواز آتی ہے. مولانا بازار سے گزر رہے تھے، دھم دھم کی آواز کے ساتھ ان پہ خاص کیفیت طاری ہوئی اور رقص کرنے لگے. وہی جو رقص درویش کہلاتا ہے. اینٹی کلاک مولانا پہ وجد طاری ہوا. جب شور ہو گیا کہ مولانا پہ کیفیت ہوئی تو صلاح الدین زرکوب اپنے دکان سے باہر آئے اور جا کے دوبارہ ملازمین جگا کے تیزی سے ہاتھ چلاؤ، رکنا نہیں، مولانا کیفیت ہے. آ کر مولانا سے لپٹ گئے. دونوں محو رقص رہے بہت دیر تک. یہاں یہ ہو رہا ہے اور ارتعاش جو میں کہتا ہوں وہ لفظ یہاں ثابت ہو رہا ہے کہ جب چاندی کوٹی جا رہی تھی، جب بعد میں دیکھا گیا تو ساری چاندی سونا بن چکی تھی. وہ پھر چاندی نہیں تھی، وہ اپ گریڈ ہو گئی تھی. چاندی سستی اور سونا مہنگا ہوتا ہے. جب اپ گریڈنگ ہوتی ہے تو نفسیات میں بھی ہوتی ہے اور معدنیات میں بھی ہوتی ہے. اپ گریڈنگ کے مرحلے ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ ہاتھ چلاتے رہے اور چاندی بناتے کو ورق بناتے رہے. اس اسنا میں وہاں ساری فریکوینسی کیا چیز جلوگر ہوئی، اللہ کی للہیت کا، اللہ کے تصرف کا، اللہ کے خالق مطلق ہونے کا اظہار مخلوق خدا پر اللہ اس انداز میں کرتا ہے کہ لوگوں کے فکر جہاں جامد ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا امکان شروع ہوتا ہے. ساری چاندی سونا بن گئی. صلاح الدین زرکوب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت دکان لٹا دی. چاندی بناتے تھے، سونا مل گیا، مولانا کی شکل میں کہنے لگی ساری دکان لٹا دی. ساری مولانا کے ساتھ رہنے لگے. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کا وصال ہوا. اس کے بعد حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا کے خلیفہ تھے وہ آپ
مولانا سے بہت انسیت فرماتے تھے اور مولانا کی بہت تعریف کرتے تھے. خود مولانا ان کی بہت تعریف فرماتے تھے. جب لوگ نیا آنے والا پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں قدر و منزلت کے اعتبار سے کون بلند مقام پر ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی تعظیم ایسے کرتے. بہت سردی پڑتی ہے، پورنیہ میں مائنس چل رہا ہوتا ہے، اس حال میں بھی یہ ہوتا کہ کبھی بھی حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کا وضو خانہ واش روم استعمال نہیں کیا. اس سردی میں بھی تعظیم کا پہلو یہ ہے کہ شیخ کا واش روم استعمال نہیں کر رہے بلکہ اتنی دور اپنے گھر جا کر ہو کر واپس آ رہے ہیں. یہ تعظیم کا پہلو ہے. جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اس کے حصے میں ویسی سعادتیں آتی ہیں. جب مولانا کے حلقہ احباب خواجہ صاحب تار رحمۃ اللہ علیہ کی محبت نامہ الہی نامہ جو پڑھی جاتی تھی پڑھ رہے تھے تو ایک دن حسام الدین چلپی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ سرکار بات یہ ہے کہ ہمارے مرید متعلقین وہ پڑھتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ آپ مثنوی شریف لکھیں. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا مولانا کی دستار مبارک میں سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور لا کر حسام الدین چلپی کو دیا. جو تم خواہش کا اظہار کر رہے ہو اس کی اطلاع مجھے اوپر سے آ گئی ہے. یہ مثنوی شریف کے پہلے 18 اشعار اس کاغذ پہ لکھے ہوئے. 18 اشعار پہلے کو 18 اشعار مثنوی شریف کے تناول کے ہیں، اس کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے. جس وقت تمہارے دل میں خیال آ رہا تھا کہ مجھ سے تم ایسی جاتی ہیں باتیں، کیا خیال آتا ہے چلی جاتی ہے اور وہاں سے جواب آ جاتا ہے لکھ لی جاتی ہے. کیا بات ہے. 18 اشعار لکھے ہوئے. اس کے بعد شب و روز محنت کے بعد مثنوی شریف 27,000 اشعار پر مشتمل ایک کتاب کا نام ہے مثنوی مولوی مانوی خاص قرآن در زبان پہلوی. ایک فارسی زبان میں قرآن کا اسلوب ہے جو مثنوی شریف کہلاتی ہے. اللہ کی مخلوق کو قرآن کی تعلیمات کو مزید آسان کر کے سبزی فروش سے لے کر PhD لیول کی شخصیات تک ایک ہی انداز میں متاثر ہوتی ہیں. عام آدمی اس کی حکایتوں کی چاشنی کو لیتا ہے اور عارف جو ہوتا ہے وہ سر دھلتا ہے، اس کے اندر روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ مثنوی شریف آج کی نشست مثنوی شریف اور صاحب مثنوی کے حوالے سے 17 دسمبر کی مناسبت سے ہم لوگوں نے اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا کرے. اس سے کہا جا رہا ہے یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کر لو کہ پورا ڈیلیگیشن لے کے مولانا کی زیارت کے لیے جائے، کہ پورا ایک عاشقوں کا گروپ جائے نا بھائی. عاشقوں کا ایک گروپ جائے بات تو جب کی ہوگی نا. ہم اپنی کوشش کیا کریں؟ ہم تو کوئی کوشش، ہم تو کام کرتے ہیں. کوشش کرنا میں آتا ہے کہ ہم کام میں لگے رہتے ہیں. جب قبولیت کا وقت آئے گا تو وہاں سے بلاوا ہوگا اور وہ بلاوا مختلف انداز کا ہوگا. کعبہ یہ اور شوق باشد المقام، یہ جگہ عاشقوں کا کعبہ ہے. ہر کے ناقص آمدی جاشد تمام، جو ناقص بھی آئے گا یہاں آ کے مکمل اس کی جنری کوٹ کی ساری نجاستیں، سارا دھواں، ساری برائیاں یہاں لا کر لے لی جائیں گی اور اس کو پاک و پوتر بنا کر واپس کر دیا جائے گا تاکہ مخلوق خدا کی وہ خدمت کر سکے. مثنوی شریف کے 18,000 اشعار جس میں مولانا نے عشق کو بنیاد بنایا ہے. عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے دوستوں وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے. شاد باد عشق خود سودائی ماں، اے طبیب جملہ علت خیمہ، اے علاج نقمت و ناموس ماں، اے چھ افلاطون و جالینوس ماں. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ رفتر آمد و چالاک شد. جب کوہ طور پر عشق کا غلبہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو مٹا کر ریزہ کر لیا. اللہ کی نوازش اس انداز میں سے آئی کہ سارا نوری ہو کر رہ گیا. بنیاد جو ہے وہ عشق ہے. کیونکہ لوگ جو نوکری کرتے ہیں وہ نوکری ہوتی ہے، جو عشق کرتے ہیں وہ نوکری نہیں کرتے بلکہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم لوگ رسائی حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ یہ خانقاہ مولانا کی خانقاہ ہے، یہ خانقاہ شمس تبریز کی خانقاہ ہے.
یہ خانقاہ ہمارے شیخ قاضی شاہ شفیق احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں دوستو کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے پسند کیا ہے. ہمارے پاس قرآن کی شرح کا وہ اچھوتا اور نادر و نایاب طریقہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور ہمارے آس پاس کے ماحول میں روشنی کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. بلکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں از حد ضروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خانقاہ سے نسبت کو پختہ کریں, ہم مولانا سے نسبت کو پختہ کریں, ہم مولانا کی مکتب شریف کو اپنے اوپر یقینی طور پر لاگو کریں تاکہ اسی تناظر میں زندگی گزاریں تاکہ ہم بھی سرخرو ہو سکیں. پورنیہ شریف میں آخر وقت میں زلزلے آنے لگے, لوگ بھاگ بھاگ کر آتے اور پوچھتے حضرت زلزلے آ رہے ہیں. پورنیہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے دوستوں, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اس کا بیان ممکن نہیں ہے کہ پورنیہ شہر پورا کا پورا اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں جو برف سے ڈھکے ہوتے ہیں سارا سال. منظر یہ عجیب و غریب ہوتا ہے. جیسے اب کسی دیو مالائی فضا میں پہنچ گئے, مقام پر پہنچ گئے, زلزلے آنے لگے, لوگ آ کر پوچھنے لگے کہ حضرت زلزلے بہت آ رہے ہیں. فرمایا زمین جو ہے وہ پیاسی ہے, تر نوالا چاہتی ہے. کیا جواب دے رہے ہیں؟ زمین پیاسی ہے, تر نوالا, اور مل جائے گا, یہ بھی کہہ رہے ہیں مل جائے. کچھ بیمار رہے, حکیم غضنفر جیسے کرداروں نے علاج معالجہ کیا, جیسے سے دوا دیتے جا رہے ہیں بیماری بڑھتی جا رہی ہے. صاحب فراج ہو گئے سعد الدین خونوی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ابن عربی کی آج کل آپ کو ابن عربی کے خلیفہ سعد الدین خونوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقہ احباب الدین متعلقین خلفاء کے ساتھ آئے اور مولانا سے ملے اور ہاتھ اٹھائے, اللہ مولانا کو شفا دے. مولانا نے تاریخی جملہ فرمایا, محبت کرنے والے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے درمیان یہ لباس کا پردہ صرف رہ گیا ہے. تم نہیں چاہتے کہ یہ گر جائے اور محب اپنے محبوب سے مل جائے. حضرت بھی سمجھ گیا کہ اب کچھ بھی نہیں, تیاری کر کے بیٹھے بلکہ بیکار ہو جانے کے لیے روتے ہوئے حضرت بھی چلے گئے. کچھ دن بخار رہا, لوگوں نے یا سلام اور آیت کریمہ کا بھی شروع کر دیا خانقاہ میں. انہوں نے لوگوں کو بلایا کہ رکو, بات سنو میری, میرے شیخ مجھے ادھر کھینچ رہے ہیں. یہاں بھی بہت سے نکتے ہیں جو میں بیان کروں تو بہت اچھی ہو جائے گی. میرے شیخ مجھے ادھر کھینچ رہے ہیں اور تم لوگ مجھے یا سلامو پڑھ کے ادھر کھینچ رہے ہو. بہتر ہے کہ مجھے جانے کی اجازت. اللہ غنی, کون کرے گا ایسا, کون کرے گا ایسا؟ ہے کوئی کردار آس پاس نظر ڈالے کوئی ہے جو اتنی تیاری کر کے بیٹھا ہو کہ تم لوگ مجھے السلام پڑھ کے سلامتی کے لیے رکھے تھے اور میرے شیخ وہاں میرا انتظار کر رہے ہیں, بھائی جانے کی اجازت دو. کیا زاویہ نگاہ ہے, بیمار ہوگا. وصال ہوا 5 جمادی الثانی قمری اعتبار سے اور 17 دسمبر شمسی اعتبار سے مولانا کا یوم وصال ہے. جنازے کے لیے سعد خونوی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے غش کھا کر گر گئے. ان میں تاب نہیں تھی کہ رخصت کر سکیں. یہ بھی خاص زاویہ ہے. وصال کے بعد جب جنازہ اٹھا تو اس میں لوگ شہر میں دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے, یہ جوئس ہے, یہودی ہے, یہ آتش پرست ہے. تو جنازے میں کثیر تعداد میں لوگ ہیں. لوگوں کی زندگیوں کی کامیابی کو اگر دیکھنا چاہو تو جنازے میں دیکھو, معلوم ہو جائے گا کتنوں کے دل اس نے مسخر کیے ہیں, کتنوں کے دلوں میں یہ پرچت بستا ہے. اور دن معلوم ہو جائے گا. اچھے اچھوں کے بارے میں بات لکھی گئی. اور ایک بات اور بھی ہے, یہ بھی آج کی نصیحت میں رات کرتا ہوں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ قضا کے موسم میں جب پتجھڑ کا موسم ہوتا ہے تو وہ روانگی دیتے ہیں یہاں سے. پتجھڑ کے موسم میں قضا کا موسم چل رہا ہے دسمبر کا, تو جنازے میں سب شریک ہیں. تو لوگوں نے پوچھا مجھے فرمانا جو پورنیہ کا حاکم تھا اس کے لوگوں نے سپاہی پوچھا کہ یہ ہم مسلمان ہیں, مولانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جنازہ ہے اور تم لوگ اس میں کیوں آئے ہو؟ عجیب تاریخ ہے. ان لوگوں نے کہا کہ جیسے تمہارے لیے امت محمدیہ کے لیے ولی ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی, اسی طرح سے ہمارے لیے عیسیٰ اور موسیٰ کے نائب ہیں, اسی لیے ہم شریک ہیں. تمہیں اپنا سے
सूरज निकलता है सब पे चमकता है ना भाई। ऐसा होता है कि भाई उस इलाके में चमक रहा है, उस इलाके में नहीं। जहाँ जनाकारियां बदकारियां हो रही हैं, सूरज अल्लाह का फजल और रहमत तो ऐसी है, इतनी वसत के साथ वहां भी है। हाँ, हिसाब किताब बाद में होगा, और रहमतों में कमी नहीं हो रही है। जैसे तुम्हारे लिए मोहम्मद अरबी के नायब और वली हैं, इसी तरह हमारे लिए ईसा और मूसा के नुमाइंदे हैं, जो हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी आज शब उर्स। ये फजीलतें मैं बहुत अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर भी और अमल में भी शुक्राना पेश करूंगा कि खुदा ने हमें सादतों से बहरामंद किया कि हम आज 17 दिसंबर को एक निस्बत से मौलाना की याद मनाने के लिए जमा हैं। अल्लाह ताला हमें हमारा हिस्सा अता करे। मौलाना के तसर्रुफ का हमें अंदाजा है, मौलाना की गिरफ्त का हमें अंदाजा है, मौलाना की शख्सियत की असर पजीरी का हमें अंदाजा है। हम ये दुआ करें, अल्लाह आजिजों को भी मौलाना की बारगाह से हिस्सा अता फरमा। अल्लाह शम्स तबरेज़ की जानिब से हमें हमारा हिस्सा अता फरमा। हमारी ज़बान की गिरों को खोलकर हमारे सीनों को कुशादा फरमा, हमारे सीनों को कुशादा फरमा, और हम अल्लाह की मखलूक के लिए उसी अंदाज में सोच सकें जैसे हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तरबियत दी। ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो। इस मुकाम की हिफाजत मर्दाने गैब और इजाजुल गैब के जरिए उनको निगरां और हारिस बनाकर अल्लाह मुतय्यन करे, और हम तमाम पर अपना खुसूसी फजल करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज इशा की सब बंदी। जामी
अगर ना लेकर क्या करूँगा मैं सिवा इसके बगैर ना लेकर। हाजिरे खिदमते सरकार हुआ है ये शफीक, हाजिरे खिदमते सरकार हुआ है ये शफीक। नज़र करने को दिलो जान का हदिया लेकर, नज़र करने को दिलो जान का हदिया लेकर। दरवे आका के गुलामी का वसीला लेकर। मैं हाजिर ये सरे विज्र फमीदा लेकर। या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलैका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तेरी जनाब मुक़द्दस में ऐ रसूल करीम कबूल हम सब का दुरूद व सलाम हो जाए। इलाही नज्जनी मिन कुल्ल ज़ीक़िन बिजाइल मुस्तफ़ा मौलाल जमी वहब लना फ़ी मदीनतिही क़रारन व ईमानन व दफ़नन बिल बक़ी। परवरदिगार आलम तेरे चंद आजिज़ बंदे अपने दुनियावी मामलात से हटकर तेरे और तेरे महबूबीन की याद को मनाने के लिए शबे जुमा के इन सातों में खानकाह मौलाए रूम में हाजिर हैं। या अल्लाह इन तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा परवरदिगार मुनासिबतों के एतबार से निस्बत है कि आज 17वीं शब है। या अल्लाह आज शब उर्स है हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का। या अल्लाह हम तमाम की हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा परवरदिगार आलम असर से तावक़्त जो कुछ पढ़ा गया, जो बयान किया गया, ज़िक्र अस्कार किए गए और आद वज़ाइफ पढ़े गए, हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका पर गुफ्तगू का शर्फ हासिल किया गया। इन तमामी पढ़ने में कमी बेशी गलती कोताही को माफ़ फरमाते हुए इसका सवाब आक़ा नामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदियतन व तोहफ़तन हम आजिज़ों की जानिब से कबूल फरमा। या नबी सल्लल्लाहु के वालिदैन करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम अंबिया मासाबी की अरवाह मुक़द्दसा बिलख़ुसूस बिलतख़सीस खलील हक़ इब्राहीम सल्लल्लाहु की रूह पाक उसका सवाब नज़र करते हैं। या अल्लाह या अहले बैत अथा बिलख़ुसूस अम्मा जान सैयदा मासूमा सलाम अल्लाह अलैहा की रूह पाक उसका सवाब नज़र करते हैं। अल्लाह तमाम अज़वाज मुतहराता बिलख़ुसूस बिलतख़सीस खदील कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह पाक उसको सवाब नज़र करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। तमाम सहाबा कराम और सहाबियात बिलख़ुसूस खुलफ़ा राशिदीन के दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम ग़ज़वात के शुहदा बिलख़ुसूस अम्मे रसूल हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह पाक उसका सवाब नज़र करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। हसनैन करीमैन के दर्जात को बुलंद फरमा। शुहदाए करबला के दर्जात को बुलंद फरमा। तमामी ताबईन तबा ताबईन औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन कुल मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात या अल्लाह अहले मजलिस के तमामी मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा और सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह बिलख़ुसूस बिलतख़सीस 4 ख़ानदान 14 खानवादों के बुजुर्गान निज़ाम की दर्जात की बुलंदी की नज़र करते हैं। या अल्लाह शेख अकबर हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर गिलानी ताला की दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हज़रत मौलाना ख़ुतबुल अक़ताब हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आपकी औलाद व अमजाद और बिलख़ुसूस आपके शेख शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की दर्जात की बुलंदी के लिए नज़र करते हैं। या अल्लाह बहाउद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा। बुरहानुद्दीन मुहक़्क़िक़ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा। परवरदिगार सिलसिला मौलविया के तमामी मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा और सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा। शरफुद्दीन बुली शाह खंदर रहमतुल्लाह के दर्जात को बुलंद फरमा। आपके खानवादे के तमाम के दर्जात को बुलंद से बुलंद आला से आला अरफा से। या अल्लाह हमारे शेख क़ाज़ी शाह शफ़ीक़ अहमद फ़ारूक़ी जामिया दौरा साकिन बखी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमा और सिलसिला सईदिया के तमामी मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा और सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा। परवरदिगार आलम सुरगाए मजलिस के तमामी मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और सबको जवार रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह इल्म अमल में उम्र में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जिस्मानी ज़हनी रूहानी अमराज़ जिस्मानी ज़हनी रूहानी माज़ूरी से अपना इक़्ज़ामान अता फरमा। या अल्लाह इस मुक़ाम पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इस मुक़ाम को मुस्तजाबुद दावात मुक़ाम क़रार फरमा। या अल्लाह यहाँ की दुआओं को कबूल फरमा, यहाँ के क़याम को कबूल फरमा, यहाँ की खिदमत को कबूल फरमा। या अल्लाह तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगार आलम
ہمارے ساتھ کی دامے در میں خد میں سخن خدمات انجام دے رہے ہیں، تو خوب واقف ہے، ایک کے 70 عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں کے اسباب یا اللہ غیب سے مہیا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کلی سے سرفراز فرما۔ یا اللہ جس خوش گمانی سے مخلوق آتی ہے، تب کے حال پر رحم فرما۔ دوبارہ قرض میں دبے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما۔ یا اللہ جن کی کاروبار رک رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے جاری فرما۔ جن لوگ دعاؤں کے لیے کہا، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جن دعاؤں کی قبولیت کا تو نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ شب عرس کے اس موقع پر ہماری مناجات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے بچوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس سال کے مقابلے میں اگلے سال کو روشن تر فرما۔ یا اللہ ہماری زبان کی گراہوں کو کھول کر ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، اور نگار عالم یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے نام یافتہ بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ ہماری مناجات ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ شہاد کرم بر من درویش نگار، بر حول من خستہ و دل ریش نگار، ہر چند ملائک بخشائش تو، بر من نگر بر کرم خیش نگار، تو غنیت ہر دو عالم من فقیر، روز محشر رہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن بگیر۔ اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ، اولیاء امتہ، علماء ملتہ، عرفاء طریقتہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک